الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ قال ربی لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے۔ ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کو پر جو بوجھ اور توق تھا ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح وفی نسختها ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لوٹے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو واقعہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا کہ شرک میں مبتلا اپنی اس قوم کو دیکھا جو قدم قدم پر معجزات دیکھ رہی تھی، اللہ کی مدد دیکھ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیسے فرعون کے ظلم سے نکالا اور ان کے سامنے وہ دریا میں غرقاب ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب 40 دن کے لیے آپ صرف ہٹے اور ان کے درمیان آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی موجود تھے جو ان کو روک رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے زیادہ جس چیز پر اللہ کے انبیاء اور اللہ کے متقی بندے خفا ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا گناہ یہی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہاں تو ان لوگوں نے یہ کیا، اپنے ہاتھ سے ایک بچھڑا بنایا اور جب اس میں ہوا گھستی تو ایک آواز بھوں بھوں کی نکلتی اور اس کو معبود بنا لیا۔ کہاں تھا یہ معبود جب فرعون ظلم کی چکی میں ان کو پیس رہا تھا؟ کہاں تھا یہ اس وقت؟ کہاں تھا جب جو لوگ نکلے
اور دریا میں راستہ بنا، یہ سب ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ انتہائی غصہ ہوئے، اور آپ نے تختیاں جس پر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تو اس کو ایک طرف رکھا، ایک طرف، اور اس کے بعد حضرت ہارون کو پکڑا۔ پوری تفصیل گزر چکی۔ یہ تورات میں ایسا ہے، ان لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ تختیاں آپ نے پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی، ضائع ہو گئی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، محفوظ تھی وہ، اللہ رب العالمین کے احکامات اس پہ لکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اٹھایا تو اس میں تھا کیا؟ جیسے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا، ویسے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ تختیاں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں مضامین، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ ہدایت یہ کہ کس طرح زندگی گزارنا، اور رحمت اللہ رب العالمین کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی، اور اس دنیا کی زندگی میں سارے انعامات دیے، ساری چیزیں دی، لیکن اگر ایک آدمی کو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے یہی نہیں معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی ایک زندگی، آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے، کسی کی زیادہ ہو جائے کسی کی کم، لیکن ایوریج جو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ ہماری ہے، اگلی امتوں کی کچھ زیادہ تھی، لیکن ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس سے اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب کو فنا ہو جانا ہے، تو موت سب کو آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے والے نارن خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ نیک لوگ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے اور بدکار جہنم میں۔ تو ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ایسی طویل زندگی میں کامیاب کیسے ہوں، دنیا میں کامیاب کیسے ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے بڑا رحم کیا کہ اس دنیا کے زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں کو ہدایت، جس میں رحمت تھی، اللہ کا بہت بڑا رحم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کن کے لیے قرآن بھی نازل ہوا، یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے ہدایت اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین کا بڑا کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے روکنے والی تمام چیزیں بھی بیان کر دی، اور ہدایت کیسے آدمی کو ملے گی یہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ نے بالکل آغاز میں کہا قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہدایت جو ہے حاصل ہوگی آدمی کو، ورنہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر آدمی سنے گا اور بالکل اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، بارش آسمان سے ہوتی ہے تو پوری زمین پر برستی ہے، لیکن زمین کا ایک حصہ ہے پتھریلا، چٹگل، بارش جب برستی ہے پانی بہہ جاتا ہے، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن زمین کا ایک حصہ ہے زرخیز، جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے، پھر اس سے غلہ اٹھتا ہے، جانور لوگ اس کا چارہ کھاتے ہیں اور انسان اس غلے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایسے ہی آسمان سے ہدایت نازل ہوئی، لیکن جس دل میں تقوی کی زرخیزی ہوگی اس میں وہ داخل ہوگا اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا پتھریلی زمین کی طرح سنے گا اور اڑا دے گا، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جو متقی لوگ تھے۔ ہاں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے، ہوئے وقتوں کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، قال ربی لو شئت اہلکتم من قبل وإیایا تہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھے کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے،
ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کلام ہونے کا شرف دیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، بہت بڑا احساس ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں انبیاء کرام سے کم درجے کے لوگوں کے بارے میں عجیب عجیب چیزیں بیان کر لی جاتی ہے، ادھر سلام پھیرے تو یہ ہو گیا، ادھر سلام پھیرے تو وہ ہو گیا، نظر ڈالی، انسان تو انسان جانوروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور وہ ولی ہو گئے، جس کے اوپر نظر ڈالی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جب اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے بدعقیدگی کی ہے جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہے۔ ہم ہمارے یہاں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھائے، سیدھی طرف سلام پھیرا تو سب حافظ ہو گئے، الٹی طرف سلام پھیرا تو سب ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے، یعنی الٹی طرف جتنے لوگ تھے ان کو ناظرہ پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، 5 وقتوں کے نمازی تھے۔ عجیب عجیب واقعات بنا لیے لوگوں نے۔ ہدایت خالص اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت لوط کی بیوی، حضرت اللہ کے نبی کے چچا، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا، جسے چاہے اللہ ہدایت دے تو اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی لیے صرف وہ اس سے ہدایت طلب کرنا، اس لیے اسی سے مغفرت کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا رحم کتنا ہے، آدمی اندازہ لگائے کہ اس کی رحمت کا عالم کیا ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے رحم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مشرک کافر سب ہر کسی کو۔ اس سے پہلے بھی تفصیلات گزر چکی، اتنی ہی ہوا، اتنی ہی سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون، آج کے دور میں دیکھیے سب کو اللہ اتنی ہی ہوا اور اتنی ہی روشنی، یہ اس کا رحم ہے۔ اور قیامت کے روز اہل ایمان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ رحمان رحیم جو ہے یہ کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا، اللہ کے نبی آپ بھی کہاں؟ ہاں میں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحم کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب آدمی اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آئے گی اور کہے گی کہ اللہ مجھ کو اپنا حصہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لے لے۔ بہت نیکیاں ہوں گی ایک آدمی کے پاس، ساری نیکیاں کھا جائے گی اور کہے گی میرا حصہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے رب العالمین، اس کے نیکیوں کا پلڑا اللہ جھکا دے گا۔ رحم کی بنیاد پر، کرم کی بنیاد پر اللہ جنت میں داخل کرے گا بندوں کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک بندہ لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا ایمان عقیدہ صحیح ہوگا، کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، گناہ بے شمار ہوں گے۔ ایک نیکی بتائے گا کہ میرا کاروبار تھا، جب کوئی ضرورت مند غریب آدمی مجھ سے کچھ لین دین کرتا اور اس کی طاقت نہیں ہوتی دینے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب العالمین میں معاف کر دیتا تھا اسے۔ اللہ کہے گا تو بندہ ہو کر تو نے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، میں تو خالق ارض و سما ہوں، میں تو رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا رب العالمین۔ ہم نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ٹہنی کانٹے دار بالکل راستے پر نکلی ہوئی تھی، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اس کو کاٹ دیا۔ کسی نے پوچھا تو کہا یہ اہل ایمان کے راستے میں تکلیف اور رکاوٹ کا سبب تھی، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرمائی، تو اللہ رب العالمین ایسے معاف فرمائے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو جو لے کر گئے، مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، الگ الگ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔
کہ یہ لوگ جو تھے 70 آدمی، ان لوگوں نے یہ جب بچڑے کی پوجا کی گئی تھی تو اس واقعے کے بعد ان لوگوں کو لے کر کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نمائندے تھے۔ اس کی تفصیلات پہلے پارے میں گزر چکی۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا کلام سنا، اب ایک نیا مطالبہ کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پہلے بارے میں بھی گزرا ہی، اچانک اللہ رب العالمین نے سب کو موت دے دی، بالکل ایک ساتھ سب مر گئے۔ بجلی کی کڑک آتا ہے اور زلزلہ، ممکن ہے دونوں چیز ہوئی ہوگی، کہ دونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ جب یہ سب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب العالمین یہ نادان تھے، ان لوگوں نے نادانی کی، ایسا مطالبہ اللہ کا کلام سننے کے بعد ایسا مطالبہ، اتنے معجزات سب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ رب العالمین سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، آئے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرمت پر تم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو ان کی غلطی تھی، یہ تو ان کی بیوقوفی تھی رب العالمین، اے اللہ ہم کو معاف فرما، بخش دے رب العالمین، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بعد موت کے اللہ رب العالمین نے تم سب کو زندہ کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے تفصیل سے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر موت کے بعد زندگی کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک وہ بھی ہے، ایک وہ ہے، ایک جو جانور کاٹنے کے لیے، گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس واقعے میں کہ ایک آدمی مر گیا تو اس سے گوشت لگایا تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے اللہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کیا تجھ کو نہیں ہے یقین ایمان؟ کہا ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا 4 پرندے لے، ان کو ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد الگ الگ چٹانوں پر دور دور رکھ دے اور ان سب کو آواز دے۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، سب کو آواز دی، سارے پرندوں کے اجزاء آ کر کے آپس میں مل گئے، حالانکہ الگ الگ سب ادھر ادھر رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑ گئے۔ اس سے پہلے حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ پوری قوم ہلاک ہے پوری کے پوری، تو کہا یہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ جب موت دے دی اس کے بعد جب ان کے جسموں میں روح آئی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے جسموں میں روح داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کا گدھا جو تھا وہ بھی زندہ ہو گیا، اور ان کا جو توشہ تھا 400 سال تک کے ویسے ہی رہا، خراب نہیں ہوا، ویسے ہی رہا، اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے پہلے بیان کی، تو کئی ایک واقعات ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی مقام پر وہ مزید اگر آیا اس قسم کا مضمون تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ گزر چکی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، آپ نے اعتراف کیا، تو جیسے ہی غلطی ہو اس کا اعتراف کرنا انبیاء کرام کے واقعات میں آپ کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، درخت کا پھل کھا لیا، کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کہا ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی بات کہنے سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ توبہ اتنی زبردست چیز ہے، اگر آدمی کو غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے، فوراً۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار، توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر اس کی کثرت کرتا ہے، یہ شعور بندگی کو بیدار کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھ کو معاف کرنے والا ہے۔ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے سامنے یہ شعور بیدار ہوتا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور غلطی سے جب آدمی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اگر لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آدمی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اس کا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے، رب العالمین کو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ صفائی ہے عمل کی، اس کا معمول ہونا چاہیے، جانے انجانے کی غلطیوں کو توبہ کرنا۔ توبہ کی کتنی تاکید کی گئی ہے، میں اکثر کہتا ہوں، آپ نے غور کیا کبھی؟ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں ہم غلطی کریں جب ہی، کبھی کبھی ہم کو شعور اور ادراک نہیں رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیا دعا بتائی؟ اللہ اکبر، جیسے ہی سلام پھیریں گے کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ غور کیجئے، سلف نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا نماز کیسے پڑھو؟ اس طرح جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تمہارے دماغ میں نہیں آ رہا، یہ خیال نہیں جا رہا، تو یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو غور کرو، جب آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، کوئی بڑا آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کی نماز سنور جاتی ہے۔ خالی کی عرض و سما دیکھ رہا ہے، خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز اللہ کی جناب میں کھڑے ہو تو رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی ہونا چاہیے۔ ہم رکوع میں ہیں تو اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سجدے میں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی عشاء کی، سلام پھیرا اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ساری بڑائی تیرے لیے رب العالمین، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو نے ہم کو توفیق دی، ہم نے تیرے سامنے سجدہ کیا، ہم نے تیرے سامنے نماز پڑھی رب العالمین، اب جیسی ہم سے کوشش ہوئی رب العالمین ہم نے یہ کام کیا جو تو نے فرض کیا تھا، لیکن اے اللہ، اے رحیم و کریم رب، اگر اس میں کوئی غلطی اور کمی رہ گئی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما۔ کتنا پیارا جذبہ بیدار ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں آتا ہے کبھی آدمی کے اندر، وہ بہترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو توبہ ہے، یہ جو استغفار ہے، آدمی کے اندر کبھی نہیں آنے دیتا ہے، اور ہر وقت تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی۔ یہ انبیاء کرام کے واقعات میں یہ بار بار ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے دنیا میں نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ پورے واقعے کے پس منظر میں دیکھیے ایک نبی کا کیا انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے عذاب کے لیے کن کو کہا؟ مجرمین، جن پر ثابت ہو جاتا ہے اللہ انہیں عذاب دیتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین بہت چھوٹ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہے موت تک کے چھوٹ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر دنیا میں تم کو پکڑنا چاہے تو ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا۔ قرآن کی 7 آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اس میں ایک آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سب کو عذاب نہیں دیتا، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، پیچھے مضمون گزر چکا۔ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا۔ کون لوگ رحمت کے مستحقین ہیں؟ ہم کو رحمت چاہیے اللہ کی، اللہ رب العالمین کا رحم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کن لوگوں کو ملے گا، صفتیں بتائی اللہ سے، اللہ نے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے اندر تقویٰ ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جب اللہ کا ڈر ہوگا تو لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین راضی رہے، لوگ ناراض ہو راضی ہو، اس کی کبھی پرواہ نہیں کرے گا آدمی۔ بہت پیاری چیز ہے ایک آدمی کے دل میں اگر آ گئی تو۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مال جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی دوسری جگہ بیان کی۔ تیسری چیز جو ہماری آیتوں پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں سب کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب سب چیزیں آ گئی اس میں، نماز آ گئی، سب چیزیں آ گئی، اس پر عمل کرتے ہیں۔ جن کے ہاں قول نہیں عمل ہے، جن کے ہاں صرف وہ الفاظ نہیں ہے، کردار ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔
صحابہ کرام میں یہی تھا. اللہ کے نبی نے اسی کی تعلیم دی. کردار ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. آیتوں پر جو ایمان لایا، ایمان کا مطلب ہے ماننا. اور کس کو کہا جاتا ہے ایمان؟ 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح. تو ان کے اعمال سے، ان کے دل سے ہر جگہ وہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے. تو رب العالمین نے بیان فرمایا کون لوگ ہیں کامیاب؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کامیابی اللہ رب العالمین دینے والا ہے. اس کے آگے جو مضمون ہے یہ پوری اصل میں نبوت کی بحث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی. انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنا رب العالمین. نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اور تیری رحمت جن کو ملنے والی ہے رب العالمین، جو صفات تو نے بیان فرمائی ہے رب العالمین، وہ صفات ہمارے کردار اور ہمارے عمل میں ڈال دے رب العالمین. وہ صفات کا حامل ہم کو بنا دے رب العالمین. الہ العالمین تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. ہمیں ہدایت دے رب العالمین، ہم پر رحم فرما رب العالمین، ہمیں نیکوکاروں میں لکھ دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.